مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 4 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 22ویں شب ہے۔ حسب معمول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے پاک مروندی کابینہ پھلجی ضلع دادو باب الاسلام، نیز پاک سلطانی کابینہ اطراف گوجرا چک نمبر 275 پنجاب، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسکرین پر دیکھے بھی جائیں۔ ماشاءاللہ خوش آمدید، بھلے کرے آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرہ جب تک چلتا رہے آپ بھی ٹھہرے رہیے گا۔ زندگی میں بہت سو تو پہلی بار موقع ملا ہوگا، تو سونے کے دن تو بہت پڑے، آج تھوڑا ہم کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی جسے ابھی فریزر سے نکالا گیا ہے، جو کہ بالکل جم چکی ہے، اس کو پانی کے برتن میں ڈالنے کے کچھ ہی دیر بعد خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ زندہ ہو کر تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مچھلی کی کوئی خاص نسل جو اس بات پر مشہور ہو جائے کہ اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ایسی مچھلی کو کھانے کا شرعی حکم بیان کر دیجئے۔ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ اللہ چاہے تو بے شک زندہ کر سکتا ہے دوبارہ، وہ سبھی کو اٹھائے گا تو حشر تو ہوگا نا، دنیا میں بھی زندہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے نا کہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی قوت برداشت ہو کہ یہ وہ فریج میں اس کو زندہ رکھ دیا ہو، اور یہ برف کے ساتھ وہ اندر فریز تو ہو گئی لیکن اس کی روح نہ نکلی ہو، اور پھر اس کو پکڑ کے پانی میں برف پگھلا تو یہ اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مرتی نہیں ہے، بہت وقت لیتی ہے۔
یہاں تک کہ ہانڈی میں ڈال دو اس کو، تو ہانڈی سے بھی اس کے انہیں چولہے پر چڑھا دیں تو ہانڈی سے بھی اس کے ٹکڑے اچھل کر باہر آ جاتے ہیں. تو اس کو اچھی طرح بند کر کے پتھر کا وزن رکھ دے، اور جب تک پک نہیں جاتی وہ مرتی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بھی کوئی قسم ہو کہ یہ زندہ بہت دیر تک رہتی ہو اور فریج میں رکھ کر بھی برف میں بھی یہ مرتی نہ ہو. بلکہ برف میں تو ویسے مخلوق پائی جاتی ہے اللہ کی، جہاں برفانی علاقے ہوتے ہیں برف میں بھی وہ جانور ہوتے ہیں، انسان بھی رہتے ہیں. برف ہے تو پانی کی قسم سے. ہائے پانی ہاں، مگر وہ عام طور جی پہ ہاں. وہ جو اس کا عادی نہیں اس کو ایزا دے گا برف. جی تو بہرحال یہ کہ چاہے یہ زندہ مچھلی برف میں جم جائے اور پانی میں پھر یہ برف پگھلنے پر تیرنا شروع کر دے، یا مری ہوئی مچھلی یہ ادھر سے فریج میں نکالی مر چکی تھی اب پانی میں ڈالا اس کو پھر جان آ گئی، دونوں صورتوں میں یہ مچھلی کھانا جبکہ ہے ہی مچھلی حلال ہے. اب اس طرح مچھلی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب اس کو فریج کریں گے اور بالکل اکڑ کے جام ہو جائے گی، جیسے کسی انسان کو بالکل باندھ بوند دیا جائے اچھی طرح ہل بھی نہ سکے، لیکن یہ فوراً مرے گا تو نہیں نا، لیکن تکلیف کتنی ہوگی. تو اب اس کو بلا وجہ فریج میں رکھنا، یا مچھلی کے ٹکڑے کا جو میں نے بتایا یہ اب تک پکتی نہیں مرتی نہیں ہے، تو اس کو زندہ ٹکڑے اس کے پکا دینا یا زندہ اس کے ٹکڑے کر دینا، یہ ان بے زبانوں کو بلا وجہ کی ایذا دینے والی بات ہے، تو تکلیف ہوگی. تو ان کے مرنے کا انتظار کر لیا جائے. جو سخت جان ہوتی ہیں اس طرح کے جانور، بھلے 2 دن میں روح نکلتی ہے تو کون سا بھوکے مر جائیں گے، اور روز کون سا یہی مچھلی کھاتے ہیں ہم، کچھ اور بھی تو کھاتے ہیں، ہوا بھی تو کھاتے ہیں نا، تو گوشت بھی کھاتے ہیں اور بھی غذائیں کھاتے ہیں. تو اس کو 2-3 دن اس مچھلی کو رہنے دیا جائے، جب اس کی روح نکل جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے. کیا ضرورت ہے زندہ کاٹ کے اس کو پکانا. یہ بیچنے والے بھی بعض اوقات بڑا ان کا ظالمانہ انداز ہوتا ہے، زندہ مچھلی کی کھال ادھیڑتے، وہ زندہ وہ ہل رہی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے بنا رہے ہوتے ہیں، خریدار بالکل دیکھ رہا ہوتا ہے، خرید رہا ہوتا ہے. بعض لوگ زندہ مچھلی کے وہ منہ میں یہ سائڈوں سے وہ کانٹا ڈال دیتے ہیں، لگام ڈال کے اس کو پانی میں رکھ کر وہ ڈوری پکڑ کے رہتے ہیں، اور لوگ وہ زندہ مچھلی خریدتے ہیں. جلدی مرتی نہیں ہے، لیکن آپ کو ذرا کوئی تنکا بھی چبھوئے تو کیسی تکلیف ہوگی. تو اس بے زبان کو یوں بالکل آر پار وہ کانٹا نکال کر اور ڈوری پکڑ کے اس کو رکھتے ہیں پانی میں تاکہ جلدی مرے نہیں ہے، تڑپتی رہے بس، وہ زندہ رہی ہے. 2 پیسے کمانے کے لیے اس طرح کے انداز نہیں ہونے چاہیے. جانوروں پر بھی ہم کو رحم کرنا چاہیے. ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے گا. بلا وجہ ایذا نہ دیا. ذبح کرنا جیسے جانور کو وہ الگ چیز ہے، مچھلی کا ذبح تو نہیں ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ مر جاتی ہے بغیر پانی کے. ذبح شرعی ذبح تو اس کا ہے نہیں نا، جس طرح اور اس میں خون بھی نہیں ہے. جی ہاں، یہ خون جیسا جو نکلتا ہے نا مواد کالا کالا، سرخی بھی ہوتی ہے اس میں، تو یہ خون نہیں ہے، یہ کوئی مواد ہے بس. لال رنگ بھی تو ہوتا ہے نا، ہل لال رنگ کو خون تو نہیں بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی علی محمد. یارے باپا جان، یہاں دنیا ختم ہو جائے گی، پھر سارے انسان جمع ہو جائیں گے. جی ہاں، ایک وقت آئے گا کہ سارے انسان بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی وفات پا جائیں گے، شیطان بھی مر جائے گا، سیدنا ملک الموت عزرائیل یہ بھی وفات پائیں گے، سب وفات، سب انتقال کر جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالی جب چاہے گا تو وہ انسان جو ہے
اس سبھی اٹھیں گے دوبارہ، حشر ہوگا. حشر بولتے اسی کو اٹھایا جانا. تو وہ سب یہ انسان جتنے بھی ہیں بے شک وہ زندہ ہوں گے اور میدان قیامت میں ان کو جمع کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کیا فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ اگر بچپن میں کسی نے سپارے پڑھنے کو دیے اور ہم نے نہیں پڑھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سپارے پڑھنے کے لیے یہ وپا بات نہیں ہے، آپ 18واں پڑھ لینا، آپ 19واں پڑھ لینا، تو یہ دیے لے بھی لیے، پڑھا نہیں. اب اس کی صورت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس نے وعدہ کیا کہ میں پڑھ لوں گا تو اب یہ کہ وقت طے نہیں ہوا کب پڑھے گا تو ٹھیک ہے ابھی یاد آ گیا تو اب پڑھ لے. اور اگر وقت طے ہوا ہے کہ میں کل تک پڑھ لوں گا اور وہ لیتے وقت اس کی نیت بھی تھی کہ واقعی میں نے پڑھنا ہے، اب بھول بھال گیا یا سستی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، توبہ بھی نہیں ہے اس پر، وعدہ خلافی اس کو کہیں گے بھی نہیں، کیونکہ کسی کا مال تو اس نے نہیں لیا نا جو اس کو مالی نقصان پہنچایا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایسا کیا نہ جائے، بھول گیا چلو وہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، بعد میں یاد آنے پر بھی پڑھ لے. اور جان بوجھ کر سستی کر کے کہ اس وقت بھلے نیت پکی تھی پڑھنے کی، بعد میں سستی ہو گئی اور نہیں پڑھا تو اگرچہ وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے لیکن ہے یہ معیوب. اگر وہ اگلا پوچھے گا کہ تم نے پڑھایا نہیں تو اگر آپ بھول گئے تھے اور کہہ دیں گے نا او ہو میں بھول گیا، تب تو یہ بات سچی ہے. اور اگر آپ بھولے نہیں تھے اور آپ جان چھڑانے کے لیے کہیں گے کہ او ہو میں بھول گیا تو اب یہ جھوٹ ہوگا. اور آپ کہیں گے میں سست پڑ گیا یار میں نے نہیں پڑھا تو اب یہ کہ وہ پھر بحث شروع ہوگی، نہ ہو سکتا وہ ناراضی کا اظہار کرے اور باتیں بنے اس میں دل آزاری کی صورت ہو، ایذاء مسلم کی صورت ہو، جھوٹ بولنا پڑے، لڑائی ہو جائے، تو کئی امکانات ہیں اس میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وعدہ خلافی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ نہ ہوئی جو میں نے صورت بتائی اس میں، لیکن یہ کہ اس سے بچنا چاہیے. اور اگر لیتے وقت وعدہ کرتے وقت کہ میں وعدہ کرتا ہوں پکا وعدہ بھائی میں کل پڑھوں گا یا 2 دن کے اندر پڑھ لوں گا، اور اس وقت دل میں یہ نیت ہے کہ یار کون پڑھتا ہے لے لو نا، تب تو یہ گناہ گار ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. چاہے بھلے پڑھ بھی لے 2 دن میں 2 مرتبہ پڑھ لے، تب بھی یہ گناہ گار تو ہے اس وعدہ خلافی کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کچھ یوں ہے کہ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ماں باپ بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کو کم دیتے ہیں، اس میں ماں باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلامی بہن کا سوال ہے. انصاف تو یہی ہے کہ دونوں کو برابر برابر دے. اب شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا اس میں کوئی دخل ہے نہیں. ترکے کا تو خیر جو ورثہ ہوتا ہے اس کا تو اپنا حساب ہے، لیکن یہاں بھی دینے میں انصاف کرے کہ جیسے کسی کے 4 بچے ہیں تو اب اس کے پاس 1000 روپے ان میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو چاروں میں 250 روپے دے، یعنی کسی کو 200 دیے، کسی کو 300 دیے. ذرا جس کو بھی پتا چلے گا کہ مجھے کم ملے اس کے دل میں ماں باپ کے بارے میں کچھ تو بات آئے گی نا. اور شرعن بھی یہی ہے کہ اس کو چاروں کو برابر برابر دینا چاہیے. بہار شریعت 14واں حصہ صفحہ نمبر 80 مسئلہ نمبر 44 یعنی 44. بعض اولاد کے ساتھ محبت زیادہ ہو بعض کے ساتھ کم، یہ کوئی ملامت کی چیز نہیں کیونکہ یہ فعل غیر اختیاری ہے. اور عطیہ یعنی تحفہ
عطیہ یعنی تحفے میں اگر یہی ارادہ ہو کہ بعض کو ضرر پہنچاوے، یعنی بعض کو یہ نقصان پہنچائے، یہ ارادہ ہے تو سب میں برابری کرے، کم و بیش یعنی کم زیادہ نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر اولاد میں ایک دوسرے پر دینی فضیلت و ترجیح ہے، مثلا ایک عالم ہے جو خدمت علم دین میں مصروف ہے یا عبادت و مجاہدہ میں اشتغال رکھتا ہے، میں عبادت ریاضت کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، ایسے کو اگر زیادہ دے، اور جو لڑکے دنیا کے کاموں میں زیادہ اشتغال یعنی مصروفیت رکھتے ہیں انہیں کم دے، یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں یا پھر آخری؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں باپا اس کی جو وضاحت کی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائے کہ اپنے والد صاحب کے پاؤں کو چومنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ۔ انہیں اہل بیت، فیضان صحابہ و اہل بیت، انہیں صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کی ہم کو برکتیں ملے، ان سے ہم کو فیض حاصل ہو، فوائد حاصل ہو، فائدے ملے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہمارا کام ہو گیا، تو یہ فائدہ ہوا نا، اس کو فائدہ ہوا کہیں گے، فیض ملا کہیں گے، فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ماشاءاللہ علی محمد۔ باپا آئندہ ہفتے محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور یقین امید یہی ہے کہ یکم محرم الحرام سے 11ویں شب تک مدنی مذاکروں کا روزانہ رات کو سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس میں جہاں جہاں ملک و بیرون ملک میں اسلامی بھائی یا ذمہ داران سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اگر یہ کرم فرماتے ہیں، آتے ہیں، تو یہاں انشاءاللہ ایک الگ سے جدول ہوگا، مدنی مذاکرے بھی ملیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ حلقے بھی لگیں گے، نکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ یہ آج یعنی اتوار کو 22 تاریخ، تو آئندہ اتوار ہوگی 29 تاریخ، ہفتے کو 28 تاریخ ہوگی، ہاں ہفتے کو 28 ہوگی نا، تو آئندہ ہفتے تو مدنی مذاکرہ ہوگا، اتوار کا اس میں گیپ آئے گا، پھر پیر شریف سے انشاءاللہ مستقل 11 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ مسلسل، کیونکہ 10 کا عاشورہ ہوتا ہے نا، تو عاشورے کا دن گزار کر جو 11ویں رات آتی ہے اس میں بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اپنا معمولی ہے پچھلے سالوں کا انشاءاللہ۔ تو جہاں سے بھی اسلامی بھائی دنیا بھر سے آنا چاہیں تو یہاں تو رونق لگی رہے گی انشاءاللہ،
وہ مختلف شہروں سے مختلف کابیناؤں سے امید ہے کہ ہزاروں ہزار عاشقان صحابہ و اہل بیت 3 دن کے لیے زیادہ دنوں کے لیے تشریف لے آئیں گے. بعض ہو سکتا ہے پورے 10 دن کے لیے بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ. یہ بھی اگر نیت کرنا چاہیں حاضرین تو ان کو بھی اجازت ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھا رہے ہیں 10 دن کے لیے یہیں, یعنی اگر چاہیں تو 10 دن پڑھے بھی رہیں یہاں, رات دن پڑھے رہیں مدنی تربیت گاہ کے جدول کے بابا مطابق. ایک دن اگر آگے پیچھے اضافہ کر لیا جائے تو 12 دن کا مدنی قافلہ بھی مان لیا جائے اور جدول کے مطابق چل جائے یہاں پر. واہ ماشاءاللہ. اب بھلے نا ہفتے کو آ جائیں, اتوار کا بھلے گیپ ملے گا, مدنی مذاکرہ گیپ ملے گا, باقی سیکھنے جدول سکھانے کا ہوگا نا, سلسلہ تو رہے گا. سلسلے ہوں گے. مدنی تربیت گاہ اپنی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود رہی ہے. اتوار کی دوپہر کو ہمارا سلسلہ بھی ہے. اس کا عنوان ہی ہم نے رکھا ہے جائزہ, کیونکہ سال جا رہا ہے اور سال آ رہا ہے, تو ہم ایک سلسلہ کر رہے ہیں جائزہ کہ آئندہ کیا کرنا, پچھلا کیا ہم نے کیا, تو اس کا ہم جائزہ لیں. بالکل. اور انشاءاللہ یہاں لنگر حسینی بھی چلتا رہے, ہے تینوں ٹائم آپ کو یہاں مطلب عاشقان صحابہ و اہل بیت انشاءاللہ ترکیب بناتے رہیں گے. لنگر رضویہ ویسے ہم نے اس فنڈ کا نام رکھا ہے, تو اس میں اب دیکھیں موقع ہے آپ کو, اب آپ کی مرضی ہے کھچڑے کی دیگیں روڈوں پر بے نمازیوں کو کھلائیں یا فیضان مدینہ لا کر عاشقان صحابہ و اہل بیت جو دین سیکھنے کے لیے اپنے اپنے شہروں سے آتے ہیں ان کو کھلائیں. لنگر امام حسین, ہاں لنگر حسینی, لنگر یہ اب آپ کے حسین. ہاتھ میں, اور آپ خود سوچ لیں ثواب کس میں زیادہ ملے گا. نیک نمازیوں کو ملے گا, دین سکھانے والوں کو کھلانے میں ثواب زیادہ ملے گا, یا روڈ پر ہر طرح کے لوگ جو گھومتے ہوتے ہیں, نمازیں بھی کون پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, تو فرق ہے نا. تو یہاں اللہ کا گھر ہے, تو یہاں کھلائیں گے تو بھلے یہاں بھی مطلب بے نمازی بھی آ ہی جاتے ہیں ظاہر ہے, تو ان کو بھی تو نمازی بنانا ہوتا ہے نا. تو کوئی شرط نہ ہو, غریب امیر سب کھاتے ہیں مل کے, تو نیاز تو ویسے بھی سب کھا سکتے ہیں غریب امیر. ماشاءاللہ 5-6-7 محرم الحرام کو جنیدی کابینات جو باب الاسلام سندھ کی کابینات ہیں سے کئی عاشقان رسول 2600 تو انہوں نے فگر دیا ہے, اور اگر یہ زور ماریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 3000 سے اوپر بھی نکل جائیں. نہیں بعض اوقات ہوا ان کا کہ یہ بولتے ہیں اس سے زیادہ آ جاتا ہے. ہاں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آئیں گے. تو اس طرح دیگر کابینات کا بھی, کیونکہ اس وقت نگران کابینہ پاکستان چند اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائی مشترکہ طور پر صدر آباد میں اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, اس کی مجھے اطلاع ملی ہے. اپنے باب المدینہ کی مشاہد کے نگران بھی وہی ہیں, حاجی امین بھی. تو یوں ہو سکتا ہے کہ ملک بھر سے ایک بابا آئے یہاں, عاشقان رسول کی بارات اترے گی, عاشقان رسول کی بارات فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ. ابھی نگرانی شورا نے یہ سلسلے کا فرمایا جائزہ, اس کے ٹائم بھی اگر بتا دیں. 2:30 بجے انشاءاللہ, انشاءاللہ اتوار کو 2:30 بجے, آنے والے اتوار. محمد بغداد رضا تاری مرکز الاولیاء لاہور. میٹھے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو سونے کی جوتیاں پہنا سکتے ہیں؟ لڑکیوں کو تو پہنا سکتے ہیں, لڑکوں میں تفصیل ہے. چھوٹے لڑکے نابالغ لڑکے ہیں جیسے, تو ان کو اگر سونے چاندی کے جوتے پہنائے گئے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا. البتہ اگر وہ سچا کام جیسے کہ سونے کے تار یا چاندی کے تار یا دونوں کے تار سے کوئی پھول بنا ہوا ہے, کوئی پتا بنا ہوا ہے, کوئی ڈیزائن بنی ہوئی ہے, اگر وہ 4 انگل تک ہے تب تو جائز ہے. 4 انگل سے زیادہ ہو گئی تو ناجائز. اور اگر الگ الگ جگہوں پر بنی ہوئی ہے, 3 انگل ادھر بنی ہوئی ہے, 3.5 ادھر بنی ہوئی ہے, 2 ادھر بنی ہوئی ہے, سب کا ملا کر بھلے 4 انگل سے کتنا زیادہ ہو جائے یہ جائز ہے. دراصل پچھلے ہفتے یہ سوال ہوا تھا جس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ دونوں کے لیے ناجائز ہے.
मुतलकन हमने कह दिया था कि सोने चांदी के जूते पहनना ही नाजायज़ है, तो ये गलत जवाब था। तो आज इसका हमने फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 150 था 151 पर जो फतवा है उसका खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, तो उसका मैंने इजाला कर दिया है। वो गलत था जो जवाब दिया था, अब जो जवाब दिया ये दुरुस्त है। अपन डॉक्टर सैयद शाहिद अत्तारी ने एक SMS भेजा है कि बर्फ़ानी मछली फ्रीज़ी पानी में रहती है और मुख्तलिफ जानवर बर्फ़ में सो जाते हैं। तो ये मछली फ्रिज के अंदर जो ये बिल्कुल कड़क हो गई थी, ये सोई हुई थी, बेहोश थी या लगी बंधी हुई थी, सांस तो उसका जारी होगा जब भी तो ये पानी में चल पड़ी ना, इसकी वजाहत नहीं है। इसकी वजाहत नहीं है। जो आपने जो इरशाद फरमाया ना कि हो सकता है कि ये मतलब मरी ही ना हो, समझ में यही आता है कि मरी नहीं होगी, बार बार ज़रूरी तो थोड़ी है, तो पैदा होता है तो वो नहीं करामत, जैसे गौस पाक ने वो मुर्दे ज़िंदे किए, ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़तन मुर्दे ज़िंदे किए। अब कोई ऐसा जानवर हमने पढ़ा सुना आज तक नहीं है कि बार बार मरता हो और ज़िंदा हो जाता हो। अल्लाह चाहे तो सब कर सकता है, लेकिन पढ़ा सुना नहीं है, तो इसलिए मेरा क़यास ये है कि ये वो फ्रीज हो जाती होगी। माशाल्लाह इस वक्त साउथ अफ्रीका से हाजी अब्दुल हबीब हमारे साथ हैं, रुकन शूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सय्यदी, इस वक्त हम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जमा होकर मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिरी का एक सबब साउथ अफ्रीका से हम एक लाइव टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम करने जा रहे हैं और आपकी बारगाह में इसलिए भी हाजिरी दी थी कि आप हमारी इस जो मदनी अतियात मुहिम टेलीथॉन है इसकी कामयाबी के लिए दुआ भी फरमा दें, मदनी चैनल के नाजरीन को तरगीब भी दिला दें। इंशाअल्लाह मदनी चैनल के मदनी अतियात जमा करने के लिए ये टेलीथॉन हम कर रहे हैं, जिसका यूनिट $100 100 अमरीकी डॉलर जो है वो इसका एक यूनिट है और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अलावा तकरीबन दुनिया भर में ये टेलीथॉन कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के शाम 7 बजे, साउथ अफ्रीका के शाम 4 बजे और यूके के दोपहर 3 बजे ये इंशाअल्लाह टेलीकास्ट होगा और अल्लाह ने चाहा तकरीबन 8 घंटे की ये तवील नशरियात होगी। दुआ फरमा दें अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आप ये भी दुआ फरमा दें कि जो जो हमारे साथ ताउन करें उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे और आपकी तरफ से मदनी अतियात देने की कुछ तरगीब भी मिल जाए। इंशाअल्लाह हम सिर्फ इंग्लिश मदनी चैनल और अरबी मदनी चैनल, यानी जो अरब दुनिया में मदनी चैनल देखा जाता है नाइल सेट पर, उस पर टेलीकास्ट होगा। साउथ अफ्रीका, यूके, अमेरिका, कनाडा और इस तरफ के तमाम ममालिक इंशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह इस टेलीफोन में शामिल हो सकेंगे। हमने इस टेलीफोन को ये समझ लें कि थोड़ा सा यूँ डाइवर्ट कर दिया है कि सारी दुनिया मदनी चैनल ना देखे और उनसे हम अपील नहीं कर रहे। फिलहाल हम इंग्लिश ममालिक से और अरब ममालिक में रहने वाले आशिकान रसूल से ये टेलीफोन में मदनी चैनल के लिए अपील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मदनी चैनल के लिए गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदनी अतियात मुहिम में साथ दें। करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान से जब एक टेलीफोन करेंगे तो वो तमाम ही मदनी चैनल पर होगी और वो इंशाल्लाह मदनी मरकज की तरफ से तय होगा कि वो किस मौजू पर होगी। फिलहाल जो टेलीफोन है वो मदनी चैनल के जुमला अखराजात के लिए हम करने जा रहे हैं और $100 यूनिट पर यूनिट की इंशाल्लाह हमारी तरफ से गुजारिश है। और इंशाल्लाह आपके साथ बराह रास्त जब आप होंगे, हमने भी नियत की है कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान ही हम फिर आपके ये मदनी एहतियात मुहिम में अमीर सुन्नत के साथ शामिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी तरफ नवाजी होगी। अब कल नतीजा निकाल दीजिए हमारी टेलीफोन का भी इंशाल्लाह। हाँ बाबा, कल नतीजा क्या निकलेगा? इंशाल्लाह अच्छा ही निकलेगा। कुछ फरमाइए। इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी, अच्छा नतीजा निकलेगा। हमको अल्लाह ताला की रहमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ये देंगे इंशाअल्लाह आपको टेलीफोन में दिल खोल के देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा ऐसा होना कि जिस घर में जितने अफराद हैं कम से कम हर फर्द की तरफ से कम 1 यूनिट तो ले लें। अल्लाह ने तौफीक दिए तो कम से कम 10 यूनिट ले लें कि घर के जैसे 5 अफराद है तो 50 यूनिट हो गए। तो यूँ अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक कि $100 एक यूनिट है तो वाकई $100 मतलब जो लोग अहले सरवत है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। ये होटल में जाकर $200-400 का खा पी डालते होंगे।
वहाँ जिन मुल्कों में ये डॉलर ज़्यादा चलता है या जहाँ मतलब पैसों की चक छनाछन है, तो इनके लिए दुश्वारी नहीं है। एक एक फ़र्द की तरफ से ऐसे भी इंशाल्लाह मिलेंगे जो 12वीं शरीफ की निस्बत से 12-12 यूनिट आपको दें। अल्लाह करे, अल्लाह मेरे कहे की लाज रखे। या 2-2 दें, एक एक फ़र्द की तरफ से एक एक तो देना चाहिए। अल्लाह की राह में दिया काम आएगा, और अल्लाह की राह में देने से ये तय है कि कम नहीं होता, बढ़ता है। और आखिरत में इसका जब बंदा अज्र देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश सारा ही राह खुदा में मैंने दे दिया होता। यार हम अपने ज़ात के लिए तो नहीं मांग रहे ना, आप ही के लिए मांग रहे हैं। आप हमें पैसे दोगे तो हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर आपके बच्चों को नमाजें सिखाएंगे। अपने इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग को आपके घर भेजना है ना, तो उसको ये आता रहे, इसलिए उसकी राय हमवार रखनी है आपके पैसों के ज़रिए। मदनी अतियात के लिए जो साथ दे अतार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार। इस्लामी भाई ने मैसेज किया है कि बापा की तरफ से पहला यूनिट मेरी तरफ से, और मेरे यूनिट इंशाल्लाह कल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे इस वो गायब मोहसिन का शुक्रिया बहुत बहुत। जी अब्दुल अल्लाह हबीब भाई, बरकत दे। अब मेरी तो एक नहीं मेरी बाप- तो मेरी चलेंगे। निस्बत से ना 26 मशहूर है, 26 का आदत मशहूर है ना, तो जी हाँ, यूं ना हो जाए यार। हाँ तो ये चलेंगे बाबा, 26 यूनिट। 26 कम 25 से आगाज हुआ है, 25 कम 26। या सैयदी हमें आगाज हुआ। 12,000 यूनिट जो है वो कल दरकार है, जो हदफ है। अगर आज आप ऐसी दुआ कर दें, कोई ऐसी तरगीब दिला दें कि कल के दिन में हमारे ये 12,000 यूनिट जो है वो हो जाए। हाजी अब्दुल हबीब साहब, इस वक्त आप जहां बैठे हैं ना जिन इस्लामी भाइयों के साथ, उनमें भी ऐसे इस्लामी भाई हैं जो बापा की तरफ से 26 यूनिट ले सकते हैं। इस वक्त भी आप अभी से शुरू कर दें। तरगीब दिला रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत की तरफ से एक इस्लामी भाई ने 26 यूनिट पेश किए हैं। 26 नहीं, अभी मौजूद है 26 यूनिट बापा की तरफ से बापा की बारगाह में पेश कर सकते हैं। अभी आपका दाया बाया जो है ना, ये राशिद भाई नियत कर रहे हैं अमीर अहले सुन्नत के वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए 26 यूनिट पेश करेंगे। माशाअल्लाह। और आपका दाया, मेरा दाया जी चले भाई वहाँ से देखे निगरानी ताहिर भाई जी, आपका राय दाहिर है बाबा, ताहिर अत्तारी, माशाअल्लाह। 26 यूनिट की नियत आ गई है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यानी ये 26 यूनिट करवा देंगे, मतलब ये मुराद है। ये करवा दें 26 यूनिट। अगर जेब से कोई ना भी दे सके तो 4-2-3 इस्लामी भाई से भाई इनसे आप खुद लो, ये करवाने वाले बापा ने फरमाया, और आप वहां बैठे हो, इनके हो गए हो, ये 26 यूनिट खुद देंगे। ये करवाने के तो 26,000 यूनिट बोलो भाई। ज्यादा इंशाल्लाह एक कोशिश करके बहुत सारे हो सकते हैं माशाल्लाह। 12 यूनिट हमारे हाफिज साहब जोहान्सबर्ग खजाना मदीना के इमाम साहब भी नियत कर रहे हैं 12 यूनिट इंशाल्लाह। ये मगर ये देखो, ये जो नियतें कर रहे हैं ना, तो ये अपने अपने पल्ले से देनी है। बाकी अब उसमें तो 26 और 12 करवा देंगे, तो आप लोग तो जाने यार वहाँ की। अब ये आप ही 12-26 में और स्पीड ब्रेकर लगा लेंगे तो 12,000 होंगे कैसे? 12-26 आप करवाएंगे तो कैसे होगा? अच्छा, ये ताहिर भाई के साथ भी जो ताहिर भाई का भी जो राइट हैंड जो इस वक्त बैठे थे ना, वो भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है वहां से भी। बाबा हम कल का इंतजार क्यों करें, अपने आज से इनको ना निकाल के दे दे। लो कितने चाहिए? मदीना नेक काम में जल्दी होनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ताहिर भाई के साथ जो सीधे हाथ की तरफ जो इस्लामी भाई मौजूद है ना, उनका भी ऐलान आ सकता है। यूसुफ सलीम भाई, यूसुफ भाई वो कह रहे हैं हम करवाने के लिए आए इंशाल्लाह। भैया आप यहाँ से वो मैसेजेस शुरू करें। तरकीब देने के लिए सराबा तरकीब बनना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी तरफ से नियत की हुई है, अल्लाह ने चाहा तो कल मैं आपको भी ऐलान करवा दूंगा। तरकीब दिला रहा हूँ तो तरकीब सराबा तरकीब भी बनना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بالکل اب تو یہ ہر خاندان کے جہاں جہاں اسلامی بھائی گھر والے مل کر بھی سن رہے ہیں، ایک ایک یونٹ گھر والے بھی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ ٹیلی تھون دکھایا نہیں جائے گا، لیکن اس وقت مدنی مذاکرے کے ذریعے جو دنیا بھر میں شامل ہیں اس نیک کام میں اپنا حصہ تو شامل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبر بھی ہماری مجلس چلا دے گی، اور انشاءاللہ آپ جب بھی اپنے ذمہ داران کے ذریعے جمع کرائیں گے، یاد رہے کہ اس ٹیلی تھون میں جمع ہونے والی رقم مدنی چینل کے جملہ اخراجات میں خرچ کی جائے گی. اس کی ڈیٹیل بھی نیچے سلائیڈ کے ذریعے چل رہی ہے. اچھا، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو دنیا بھر میں شاید دیکھا جا سکے گا. جی یا سیدی، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو مدنی چینل کا فیس بک پیج ہے اس میں یہ 8 کے 8 گھنٹے انشاءاللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور جب امیر اہل سنت اور نگران شورا اس ٹیلی تھون میں شامل ہوں گے تو دعوت اسلامی کے جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور انٹرنیٹ پر جو ہمارا انگلش مدنی چینل ہے، ماشاءاللہ انٹرنیٹ جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں 3 مدنی چینل ہیں، اردو، انگلش اور بنگالی. تو انگلش مدنی چینل کو دنیا میں جو لوگ کلک کریں گے، اللہ نے چاہا وہ پوری ٹیلی تھون آپ اس اپلیکیشن پر دیکھ سکیں گے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حاجی عبدالحبیب بھائی. بہت شکریہ. بس آپ دعا کیجیے گا اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے افریقہ میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اللہ اور برکت عطا فرمائے. آمین. سیدی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اپنے پیر و مرشد کی تصویر گھر میں یا مکان میں لگا سکتے ہیں اسلامی بہن؟ جائز نہیں ہے. پیر و مرشد ہو یا کوئی بھی ہو، ماں باپ کی لوگ لگاتے ہیں، بلکہ جو شرم و حیا سے دور ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے لگاتے ہیں، دولہا دلہن کی. معاذ اللہ بدنگاہی کی دعوت ہوتی، جو آئے وہ دیکھے، نعوذ باللہ. تو یہ جو ہم اسکرین پر تصویر دیکھتے ہیں نا، یہ وہ تصویر نہیں ہے. آئینے میں بھی تو تصویر نظر آتی ہے، تو وہ آئینے میں دیکھنا تو جائز ہے نا، بلکہ آئینے کی تو دعا بھی ہے. تو یوں اسکرین پر نظر آنا یا موبائل فون میں محفوظ ہونا، سیو ہونا تصویر، یہ جائز ہے. البتہ یہ جو اس کی پرنٹ آؤٹ فریم کرا کر جو گھروں میں لگاتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے. تصویر کی پرنٹ آؤٹ بھی ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، کیا کہیں دکان پر سودا لینے گئے، مثلا چائے لینے گئے، اور چائے والا تھوڑا چائے بنا رہا ہے، بھیڑ بھی لگ رہی ہے، اب وہاں پر اسے کہیں بھیا چائے تھوڑا جلدی بنا دے، مجھے کہیں جانا ہے، کوئی کام کرنے جانا ہے، یا جیسے میری گاڑی نکل رہی ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، اور جبکہ دکان ہی جانا ہے، دکان بھی قریب ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. اب واقعی جلدی نہیں ہے، نہ دور جانا ہے، نہ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، صرف چائے جلدی نکلوانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا انڈرسٹوڈ ہے کہ جھوٹ ہے. گناہگار عذاب نار کا حقدار ہوگا. یہ واقعی یہ تو عام ہے، اس طرح کی وہ لوگ ترکیبیں بناتے ہیں، مگر وہ بیچنے والا بھی کون سا جلدی دیتا ہے، وہ اپنے روٹین پر ہی ہوتا ہے. یہ بس بیچارے جھوٹ بول بول کر اپنے اعمال نامے کو خراب کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے. جس نے ایسا کیا بھی وہ توبہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خالد محمود ہے، میں فرانس کے شہر پیرس سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ دن میں کم از کم کتنی بار چائے پینی چاہیے؟ چائے پینا کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے، کتنی بار پینی چاہیے. حسب ضرورت چائے پیتا ہے آدمی. چائے کے فوائد بھی ہوتے ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں تو لکھا ہے کہ چائے جو ہے گردے کے لیے نقصان دہ. آج کل کڈنی واقعی فیل ہوتی جا رہی ہے، کتنوں کی فیل ہو جاتی ہے بیچاروں کی. تو اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے ان مصیبتوں سے. اس میں چائے کا بھی دخل ہے. ویسے چائے کا استعمال کڈنی کو نقصان کرے گا، زیادہ نقصان. اگر تھوڑی تھوڑی چائے پیے تو وہ
कम नुकसान करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदेमंद अज्जा भी होते हैं जो बंदे को ज़रा फुर्ती में ले आते हैं। इस तरह नमक है, नमक भी इस्तेमाल ज़्यादा है नमक का हमारे यहाँ, ये भी किडनी में जमा होता है। जो इजाफी नमक होता है वो किडनी में जमा होता रहता है, कुछ ना कुछ ये किडनी को वो अपना नुकसान पहुंचाता रहता है। तो नमक भी एक नॉर्मल मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए, जैसे अब खाने में नमक इस्तेमाल किया, सालन में किया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो बेचारे वो जैसे नट खाएंगे, फली के बीज, तो इसके बीज वो भी नमकीन होते हैं। अब ये इजाफी नमक है। पेटिश खाएंगे, जैसे नीमको की चीज़ें खाएंगे, अरे नीमको जो बोलो, है नमक उसमें, कई चीज़ों में नमक है। तो ये क्या रिफ्रेशमेंट के तौर पे जितनी चीज़ें खाई जाती हैं, फिर पकोड़े, तो समोसे, तो कबाबें वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में नमक का इस्तेमाल होता है। तो ये चूँकि भूख मिटाने के लिए तो हम नहीं खाते, खाली मज़ा लेने के लिए खाते हैं। इस तरह आजकल बारबेक्यू का सीज़न होगा, बोटियाँ सेकते हैं, इसमें भी नमक है। फिर चाट मसाला जो डालते हैं ऊपर से, इसमें भी नमक है। ये सारे नमक जो है ये इजाफी नमक बदन में जाते हैं, जो गुर्दे में वो अपने असरात छोड़ते हैं। फ्रेंच फ्राइज में तो आजकल नमक का बाकायदा ठीक ठाक छिड़काव किया जाता है, यानी कि फ्रेंच फ्राइज तलने के बाद जब होते हैं ना, तो इतनी बड़ी नमक की बोतल होती है और फिर उसको यूँ मतलब कि उसके ऊपर बाकायदा उसको नमक डाला जाता है। तो ये भी आपने जो फरमाया ना, तो फ्रेंच फ्राइज भी बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। ये क्या होता है फ्रेंच फ्राइज बाबा? ये चिप्स आलू के, अच्छा, इतने लंबे, इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। फ्रेंच फ्राइज, फ्राई फ्रेंच फ्राई कहते हैं। ये इतनी कसरत के साथ खाए जाते हैं, बच्चे तो बहुत खाते हैं। हाँ, वो एक तो आम चिप्स होते हैं जो हम वो पापड़ जैसे वगैरह होते हैं, ये नहीं, वो चिप्स में तो नमक उसमें तो है, लेकिन जो फ्रेंच फ्राई जो अमूमन फास्ट फूड के यहाँ या इस तरह की चीज़ों के यहाँ मिलते हैं, इसमें तो बाकायदा, क्योंकि वो बहुत ठीक ठाक उसमें नमक का छिड़काव किया जाता है ऊपर। वो आलू जो बनते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ तो उसके में नमक हो सकता है कि डाला गया हो, लेकिन इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए इस पर ये पता होगा जो खाते हैं कि कितना नमक इसमें डाला जाता है। शौक है ये, इसका टेस्ट को बढ़ाता है। तंदूरी रोटी बहुत नमकीन होती है, तंदूरी रोटी में भी काफ़ी नमकीन होती है। तो ये भी अगर इसके बजाय घर की चपाती खाए ना आदमी, तो उसमें जैसे अब हमारे घर में, मैं अपने घर के बाद, हमारे घर में रोटी में नमक डालने का रवाज ही नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं है कि नमक डालते हो। तो ये रोटी अनसब उसके मुकाबले में तंदूर की रोटी के, तंदूर की रोटी नुकसान करेगी। तंदूर की रोटी जो है वो कब्ज़ भी करती है। जी हाँ, जिनको कब्ज़ होता है ना, वो भी तंदूर की रोटी से अगर बचेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा देखेंगे। तो ये आप अपना हिसाब लगाएं कि आप नमक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इजाफी नमक जो जिन चीज़ों में है ना, वो निकाल दें। अब जैसे नट खाते हैं, बीज, अब बीज नमकीन भी आते हैं, बगैर नमक के भी आते हैं। फली के बीज नमक वाले भी खा सकते हैं, बगैर नमक के भी खाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कि जो बगैर नमक के चल जाएंगी, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, खा ले तो खाई जाती हैं। लेकिन अब वो नमक डालने का चाट मसाला भी वो ज़्यादा शोरबा ज़्यादा डालते हैं। चावल लेंगे, इतना सारा शोरबा उसको बिल्कुल मलीदा बना देते हैं चावल का, और फिर वो शोरबे दे, तो मिर्च मसाले सत्यानाश करते हैं मैदे का। हर चीज़ मतलब अपने इत्तेदाल में हो। हमारे यहाँ मतलब यानी कि कोई लिमिटेशन में समझता ही नहीं है, बस खाए चले जाते, खाए। अब वो पता नहीं डॉक्टर लोग क्या क्या वजीफे खींचते हो कि ये खाएं और हमारे पास आएं और हम इनके चमड़े उतारें, जेब खाली करवाएं। अच्छा, इतनी कसरत से नमक के मुतालिक आपने फरमाया कि इन तमाम चीज़ों में है, इसके बावजूद भी बाज़ जो है वो अपने दस्तरखान पर नमक रखते हैं, होटलों में भी रखा जाता है। अब पाए खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं या सालन खा रहे हैं, खामा नमक डाले जा रहे हैं उस पर। तो ये भी लगता है नफसियाती असर है कि सालन में नमक मौजूद है, रोटी में नमक मौजूद है, इसके बावजूद भी नमक का छिड़काव हो रहा है। तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की में बहुत मदद देता है। और खाली ब्लड प्रेशर नहीं है ना सरकार जी, किडनी का भी आपने फरमाया, किडनी प्रॉब्लम इसमें
खुद ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना, ये दोनों खतरनाक है। पापा ऐसे भी देखें कि वो चूँकि होटलों में, चाय की होटलों में टेबल पे नमक दान रखा होता है, तो वो चाय में नमक डाल के पीते देखा है मैंने। हाँ, चाय पकती है नमक वाली, जी। पकाते हैं, शायद पंजाब वाले पकाते हैं। वो कड़क बनती चीनी महंगी है, खर्चा कम करते होंगे, ये नमकीन पकाते हो, क्या पता। चीनी भी डालते, नमक भी डालते हैं, पहुंचे कौन इनसे। सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और इसलिए रखना चाहिए ताकि हम इबादत पर कुव्वत हासिल कर सकेंगे। आप सेहतमंद रहोगे तो मेरे मदनी काफिलों में सफ़र कर सकोगे, सेहतमंद रहेंगे आप तो मस्जिद बरो तहरीक में थोड़ा भाग दौड़ आप कर सकेंगे, वरना वो गुर्दे पकड़ के बैठे रहेंगे तो मस्जिद में ही नहीं आएंगे, तो भरेंगे कैसे फिर मस्जिदें। अल्लाह आपके गुर्दे सलामत रखे ताकि मेरी मस्जिद आबाद रहे। अपने तो मफाद परस्त लोग हैं हम, तो सीधी बात है। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह, सेहतमंद रहेंगे और मस्जिदें भरेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि बेनमाजी भी नमाजी बन गए, देखो बेनमाजी भी नमाजी बन गए। अरे दावते इस्लामी से यूं प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये फुलजी वाले, अतराफ गोजरा चक 275 वाले, ये सबको हाँ नमक पर गौर करना है, एहतियात करनी है ताकि अपनी मस्जिद और तहरीक भी तो वो बढ़ती रहे ना। नमक कम हो, तहरीक बढ़े अपनी मदनी तहरीक। बच्चे बच्चे को इंशाअल्लाह नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। ये हिलते भी नहीं यार बाबुल इस्लाम फुलजी वाले, तो ना हाँ बोलते ना बोलते, कुछ बोलो ना। मस्जिद भरो तहरीक चलानी है ना अपने को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हरकत आई लो। पंजाब वाले भी इंशाअल्लाह सब मुसलमान है, और कौन सा मुसलमान ऐसा है जो वो मस्जिद भरो तहरीक से इख्तलाफ करेगा। चले नारा लगाएं, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है, लोग अपने बच्चों के नाम यूनिक रखते हैं, क्या हम अपने मुक़द्दस मकामात के ऊपर मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी का नाम रख सकते हैं, जैसे कि सफ़ा, मरवा और मदनी मुन्ने का नाम हरमैन? प्यारे बापा जान, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। और यूनिक का लफ्ज़ में अब किसी तक समझने लगा, वरना मैं शायद ये समझता कि बच्चों का नाम यूनिक नाम रखा जाता है बच्चों का। यूनिक मन अनोखा ना, क्या यूनिक मुनफरिद, ये मुनफरिद ये कौम नहीं समझेगी, ये यूनिक में ही समझेगी। ये मुनफरिद भी नाम रख डाले हैं, क्या रखे किधर याद रही था, अनोखा रख देंगे। तो बहरहाल ये कि वो नाम रख सकते हैं अपने, सफ़ा मरवा नाम रख सकते हैं, हरमैन का नाम भी रख सकते हैं, हरमैन, अरफात मिना मुज़दलिफ़ा, ये यूनिक होगा पापा। ये जबान पे चढ़ेगा नहीं। हुनैन, हुनैन नाम तो मैंने भी रखे बच्चों के बाजू का, वो ग़ज़वा हुनैन हुआ था, वो खुद भी रखे, मैंने भी यूनिक नाम रखे हैं बच्चों के, कोई नहीं रखता होगा। मिलाद नाम किस लिए रखा होगा आज तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जारी हुआ है। ज़मज़म हमारे यहाँ जारी हुआ है। याफूर आपकी तो यूनिक क्रिएटिविटी है, वो है रजा जी। बापा ये मदनी रजा, ये क्रिएशन जो है ना, ये इसको हम ये जो इंग्लिश बहुत अभी इसमें यूके वगैरह में कई जगह पर जमा है, यानी कि एक जिद्दत, क्रिएटिविटी, कि आपने नामों के साथ रजा की जो इजाफत की है ना,
یہ بھی یونیک ہے. حرم رضا. میں نے اضافت کی ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سب کے ساتھ رضا لگتا ہے. ہمارے یہاں تو اور میری ولادت سے پہلے سے یہ رضا چل رہا ہے. چلتا ہے مگر پھر ہم امام کاظم رضا اور یہ جو ہمارے اہل بیت اطہار میں جو ہمارے بزرگان دین ہوئے ان میں بھی رضا، بلکہ رضا آیا وہیں سے. صحیح بات ہے. ہاں علی رضا، امام علی رضا، جی جی تو یہ رضا آیا وہیں سے. ہمارے یہ معاشرے میں ہے رائج نہیں تھا. فیضان اہل بیت جو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں رضا چلا، اور یہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے پھر چلتا ہوا رضا الحمدللہ ہمارے بھی سر کا تاج بن گیا. اچھا، یہ شہزادہ حاجی عبید رضا المدنی کا بھی ابھی آیا ہے تحریری پیغام کا. امیر علیہ سنت نے عرفات نام بھی رکھا ہے. جی ہاں رکھے ہیں الحمدللہ. حرم رضا بھی باپا رکھا ہے. جی کرم رضا بھی رکھا ہے، یہ بھی منفرد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ شہزادہ حضور کا ایک اور بھی تحریری پیغام آیا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے آپ کی طرف سے 26 یونٹ اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی 26 یونٹ کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. یہ میری طرف سے مراد مجھے ثواب پہنچانے کی نیت سے. یہی لگتا ہے. یہی ہونا چاہیے، کیونکہ میری ملک میں تو یہ آنا اور پھر یہ ذرا دشوار ہے. تو یوں میرے ایصال ثواب کے لیے، زندہ کو بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام محمد خالد عطاری مرکز العالیہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، جو حاجی حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو وہ یہاں سے اپنے علاقے سے چیزیں تحائف وغیرہ خرید کے تقسیم کرتے ہیں، اور جن کو ملتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مدینہ شریف سے لے کے آئے ہیں. تو باپا یہ حاجیوں کے لیے ایسا کرنا کیسا ہے؟ عرف ہے اس پر. تو اگر اب یہ کہنا کہ ہے اپنے وطن کی چیز پاکستانی مثال کے طور پر، اور پھر یہ کہے کہ یہ مدینے سے لایا ہوں، جان بوجھ اگر اسے کہتا ہے کہ یہ مدینے سے لایا ہوں، تب تو ظاہر ہے کہ یہ صاف جھوٹ ہے، گناہ گار ہوگا. اور کچھ نہیں کہتا اور ویسے ہی توفتاً پیش کر دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچارہ کہہ تو نہیں رہا نا مدینے کا ہے. اور یہ بالکل ہم نے زمانے سے عرف دیکھا ہے کہ ٹافیاں وغیرہ یہاں سے خرید کر وہ ہدیے میں دیتے ہیں. جا نماز اور ادھر وہاں سے ایک تو وہ مالی اعتبار سے بھی وہاں اور یہاں کے ریٹ میں فرق، پھر اٹھا کر لانا وہاں سے یہ بھی مسئلہ، اور بعض اوقات تو دینا بھی بہت پڑتا ہے، زیادہ دینا پڑتا ہے بعض رشتہ داروں کو. تو اتنا سارا وہ کہاں سے لائیں گے وہ؟ اب یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم پوچھ لیں. جیسے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کسی نے مجھے تحفہ دیا تو میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ جس شاپر میں دیا یہ کہاں کی ہے؟ یہ مدینے کا تحفہ. تو شاپر کے لیے کچھ نہیں بولتے، تو شاپر کہاں کا ہے؟ تو پھر مدینے کا شاپر ہے تو اس کا بھی احترام کریں ہم. تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شاپر یہاں کا. تو یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم پوچھیں کہ یہ اب ہم تو ویسے ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کھجوریں، تو بعض اوقات کھجوریں مکہ شریف کی ہوتی ہیں، بعض اوقات مدینہ پاک کی ہوتی ہیں، بعض اوقات جدہ شریف کی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ جدہ شریف کی ہے تو اس کو مدینہ کی کہہ کر نہیں دے سکتے. مدینہ الگ شہر ہے، جدہ الگ شہر ہے. تو یہ پوچھنا پڑتا ہے. جب پتہ نہیں ہوتا خالی دے دیا کسی نے کھجوریں، بھلے حج کر کے آیا تو میں اس کو مدینہ کی بول کر نہیں بانٹتا، ویسے ہی دے دیتا ہوں کچھ بولے بغیر. یا زیادہ دے کہ بھئی کسی حاجی نے دیا ہے، عمرے پر کوئی آیا تو اس نے دیا ہے. جب تک انہیں پتہ نہ ہو کہ مدینے کی ہے اس کو مدینے کی نہ کہا جائے. لکھ کر چٹھی ڈال دینی چاہیے. ہوتا کیا ہے مجھے دیتے ہیں بیچارے بولتے ہیں، اب وہ اس کو پکڑ لیا مدنی تربیت گاہ والے کو کہ یہ مدینی کھجوریں یہ ذرا دے دینا. مجھ تک تو پہنچانا یوں نہیں ہوتا نا آسان.
تو اب اس نے کسی اور کو دے دیا, تم ذرا اس کو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کو دے دینا. اب وہ تھوڑا اونچا سنتا ہو, مدینے مطلب اس نے مکہ سمجھا, اور وہ جلدی میں تھا, اس نے عرب امارات سمجھا کہ دبئی کی کھجور ہے. تو یوں مطلب وہ اگڑم بگڑم بہت ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے لکھ کر چٹھی نہیں ڈالتے, چادریں بعض اوقات پہنچاتے ہیں. اب وہ اس کو بولتے ہوں گے کہ فلاں مزار کی ہے, لیکن مجھ تک پہنچتے پہنچتے کس کو یاد کہ کس کی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس مزاروں کی چادریں آئی ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا کون سے مزار کی ہے. بعض اوقات ہوتی ہوگی غوث پاک کے مزار کی ہوتی ہوگی, کربلا شریف کی ہوتی ہوگی, پتہ نہیں کہاں کی, لیکن کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں کی. تو اس میں پریشانی ہوتی ہے. باپا اسی طرح ہدیے میں جب حرمین شریفین سے آتے ہیں تو ہدیہ دیتے وقت زمزم شریف بھی ساتھ دیتے ہیں. تو وہ جو پانی کی جو بوتل ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے زمزم شریف. اب اس میں چونکہ زیادہ مقدار میں خاندان بھر میں عزیزوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے, تو زمزم شریف میں کچھ یہاں کا پانی بھی ملایا جاتا ہے. تو اب یہ بھی کہ جھوٹ میں تو مبتلا نہیں ہوتا ہے. واقعی بات تو یہ درست ہے کہ لکھا ہوا تو زمزم ہوتا ہے, زمزم ہوتا نہیں ہے. یہ خالص زمزم یہ سب کو پورا کر نہیں سکتے. تو یہ بھی ہم نے زمانے سے دیکھا ہے کہ پانی مکس کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کو کھڑے کھڑے پئیں, بیٹھے بیٹھے پئیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. زمزم لکھا ہوا ہونا یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ اب یہ مکمل زمزم نہیں ہے. اگر بول دیا کہ اس میں ہم نے پانی مکس کیا ہے اور لکھا ہوا بھلے اس پہ زمزم ہے تو پھر تو صحیح ہے. لکھا نہ بھی ہوا تو پاپا انڈرسٹوڈ سی بات ایک ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا ہدیہ آتا ہے, کھجور وغیرہ, تصویر اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ جو پانی کی بوتل ہوتی ہے زن غالب یہی ہے کہ اس میں زمزم شریف ہے. میرے کو یوں لگتا ہے کہ اس میں کرنا یہ چاہیے بانٹنے والوں کو, یہ بڑے بوتل دینے کے بجائے چھوٹی بوتل دے. چھوٹی بوتل جتنا بھی نہیں ہے آدھی ور دے, دے خالص زمزم. اگر اگلا احتجاج کرے گا اتنا کیا پکڑا دیا ہے, تو اس کو سمجھائے کہ ایک قطرہ 7 سمندر کے لیے کافی ہے, آب زمزم ہے. یہ مبالغہ کیا میں نے, اور واقعی کافی ہے. آب زمزم کی اپنی فضیلت ہے, 7 سمندر کے پانیوں کیا, کوئی بھی اپنا مقام ہے اس کا, جو ہوتا رہے مقام. آب زمزم کے مقابلے میں دنیا کا کون سا پانی آئے گا. پاپا آپ کو ایک بار تحقیق پیش کی تھی میں نے, غیر مسلم سائنسدان نے یہ تحقیق کی تھی کہ اگر 1000 قطروں میں ایک قطرہ زمزم شریف کا ہو تو وہ اس پر فوقیت رکھتا ہے. کچھ آئی تو تھی ایسی تحقیق, سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے. اب خدا جانے وہ غیر مسلم تھا یا کسی اکثریت, اصل غیر مسلموں کی اکثریت کے ممالک ہوتے ہیں, تحقیق کرنے والا مسلمان ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اب جیسے کوئی امریکہ کی تحقیق کسی نے دی تو ہم یہ فائنل نہیں کر سکتے کہ یہ غیر مسلم کی تحقیق ہے. امریکہ میں مسلمان ایک سے ایک پڑھے ڈاکٹر, پڑھے لکھے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہے. صحیح. ہاں نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بعض اوقات نام بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر مسلموں ہی کے نام ہوتے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ نام نہ ہونا تو اپنے کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں آج بھی تعداد مدنی مذاکرے کی اپنی مثال آپ ہے. ظاہر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ شرکائے جو اس وقت ہیں یہ بھی محرم الحرام میں مدنی مذاکروں میں آنے لانے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اگر ہو سکے تو نیت ضرور کر لیجئے گا. کر رہے ہیں؟ ہاں بن رہی ہے نیت, روزانہ آئیں گے, اللہ توفیق دے, نیت کریں اگر نیت بنتی ہو تو. جب جب آ سکے, جو روزانہ نہیں آ سکتے جب جب آ سکے, جتنا وقت دے سکیں, 1 گھنٹہ اور 10 منٹ دے دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے میری برادری, وہ کون سے نبی ہیں جو 100 سال تک وفات یافتہ رہے اور پھر زندہ کیے گئے؟ مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ ہے. ان کے ساتھ ان کا سواری کا جانور بھی تھا, توشا بھی تھا. 100 سال تک یہ سب, ابھی تو فریز کی مچھلی کا آپ نے سنا تھا نا, 100 سال تک ان میں کوئی تغیر نہیں آئے, کوئی خرابی پیدا نہیں. السلام علیکم امیر علیہ سنت جی. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الوحید اتاری, باب المدینہ کراچی سے. عمر شریف تقریباً 55 سال. ماشاء حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. اچھا, اب ہمارے عام اسلامی بھائی جس میں طلبہ کرام مدنی اور درس نظامی کے طالب علم یہ نہیں ہوں گے, دنیاوی طالب علم اگر ہے تو دے سکے گا جواب, وہ عوام کی کیٹیگری میں. دنیا کے سب سے پہلے قاتل کا نام اور مقتول کا نام. مقتول مانے جس کو قتل کیا گیا. مائک انشاءاللہ آپ کے پاس خود پہنچے گا, اور جو بیٹھا رہے اسی کو جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا نام احمد علی اتاری ہے. صحیح جواب حابل اور قابل ہے. کون قاتل کون مقتول؟ حابل یعنی قابل قتل کیا ہوا اور حابل قتل کرنے والا. توبہ کرو جلدی, الٹا ہو گیا. ہنستے کیا ہو یار, ایسے الٹا ہو گیا ہے. استغفر اللہ, زور سے بولو استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب بتاؤ, قتل میں 2 نقطے والا قاف ہے اور قابیل میں بھی 2 نقطے والا قاف ہے, یوں یاد رکھیں. قابل جو قتل کیا گیا, قابیل جو قتل کیے گئے, قتل کیا گیا, قتل کیا پھر گیا, وہی الٹا بول رہے. قتل کیا گیا نہیں, قتل کرنے والا, قتل کرنے والا. قابیل یہ قاتل تھا جی, قاتل تھا قابل, اور حابیل حابل جن کو قتل کیا گیا. ہاں, یہ شہید تھے. اچھا, اب آپ کو ہم تحفہ دیں یا مدنی سزا؟ آپ نے الٹا کام کیا ہے. یہ تو بابا مدنی فیس دیں. نہیں, مدنی سزا 12 ماہ 25 ماہ 10 ماہ, وہ 10ویں کی چل رہی ہے نا, ذوالحجہ 10 محرم. باپا جان انشاءاللہ محرم میں 3 دن کا مدنی قافلے کی نیت کریے. وہ تو محرم میں 3 دن کا قافلے کا تو اپنے سلسلہ ہوتا ہی ہے, کوئی اور کچھ دو نا آگے پیچھے. 10 دن کا مدنی مذاکرے لے لو, 10 راتیں.
यहाँ आकर या मदनी चैनल पर जिस तरह मुमकिन हो। इंशाअल्लाह ताला बापा जान। हाँ, 11 मदनी मुज़ाकरे देखने ये आशूरे की रात तक घर में या फैज़ान मदीना मुमकिन हो तो यहाँ आकर ज़्यादा मुनासिब इंशाअल्लाह। और 3 दिन का मदनी काफिला तो बाकी रहेगा, वो भी देना इंशाअल्लाह। चलो भाई इनको तोहफा भी दे दो, क्या याद करेंगे। ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है थोड़ा, इसलिए काबिल और कातिल ये याद रख लें, दोनों में पहला काफ है 2 नुक्ते वाला, तो हाबिल ऑटोमेटिक वो आ जाएगा कि भाई काबिल जब ये कातिल है तो ये वो हैं जिनको कत्ल किया गया, मजलूम शहीद। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी गुलदस्ता। मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले हम आपको इस वक्त अमीर अहले सुन्नत के पोता पोती जो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं और इसी तरह दुरूद पाक पढ़ रहे हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद दिखाएं पहले ये। इसके साथ हम आपको अमीर अहले सुन्नत के चंद अशआर मुख्तलिफ मौक़े की मिक्सिंग के साथ दिखा रहे हैं। काश के मुझे हज का इज़्न मिल गया होता और रोते रोते मैं काश चल पड़ा होता। मेरे क़ल्बे मुज़द्दर को भी करार आ जाता। हज का मुज़दा कोई काश आके दे गया होता। मुझको छोड़ कर तन्हा काफिला चला पड़ता। काश साथ में लेकर मुझको भी गया होता। ज़ेरे गुंबदे खज़रा अश्क बार आ
میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا، کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا، دم نکل گیا ہوتا، میرا ان کے قدموں میں ساتھ گئے مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں گر کر آپ کا عطار آپ پر فدا ہوتا، ساتھ کر مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنہوں نے جوابات دیے ہیں ان میں جو پہلا بزرگ اسلامی بھائی نے جوابات دیے تھے، ان کو یہ مبارک پانیوں کا جو مجموعہ ہے اس میں آب زمزم شریف، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ اور بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی کا مجموعہ شامل ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب دیجئے۔ اب یہ ہمارے جو مدنی شخصیات جواب دیں گی، جس میں دینی طلباء بھی شامل ہیں، مدنی بھی شامل ہیں، کہیں سے بھی درس نظامی عاشقان رسول کے مدرسے یا جامعہ سے کیا ہو کسی نے، وہ بھی شامل ہیں۔ کیا ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا وضو سونے سے نہ ٹوٹتا ہو؟ ایسے کون سے افراد ہیں؟ بالغ بھی ہیں لیکن وضو نہ جائے سونے سے۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جانی ابو مصطفیٰ محمد مرتضی عطاری، درجہ خامسہ، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد۔ انبیاء کرام کا سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جواب درست ہے۔ اسلامی بھائی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جواب دینے پر امام غزالی کی کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، منہاج العابدین تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اب تو خیر کوئی نبی نہیں آئے گا مگر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، لیکن یہ ہیں پہلے سے نبی ہیں
اور نئے پیدا نہیں ہوں گے، نہ یہ اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ تبلیغ کریں گے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال کریں، ان سب پر اپنے فضل و کرم کے مطابق ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے بہت پرانے مبلغ حاجی عدنان عطاری جو اسی جمعے کو اسکوٹر کے حادثے میں انتقال فرما گئے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ ابھی چند روز پہلے ملیر میں ایک عمارت کے حادثے میں، غالباً مسجد کے حادثے میں 2 بچے شہید ہوئے، ان پر چھت آ گری، ان کو بھی ثواب پہنچے۔ ان سب کی مغفرت ہو، یہ مدنی منع اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنے، شفاعت کرنے والے بنے۔ ہمارے حاجی عدنان کی بھی مغفرت ہو، ان کے لواحقین اور ان مدنی منوں کے والدین اور خاندان والے سب صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل کے حقدار بنے، سب پر رحم و کرم فرما۔ اور جو بیچارے اس میں زخمی ہوئے، وہ ملیر مدینہ مسجد کے حادثے میں وہ بیچارے زخمی بھی صحت یاب ہوں۔ ہمارے وہاں کے مؤذن صاحب بھی بیچارے زخمی ہوئے تھے، مدنی چینل پر دیکھا تھا میں نے۔ آج شاید یہ تشریف لانے والے تھے، آل عدنان بھی آنے والے تھے اور وہ ملیر والے بھی آنے والے تھے، امید ہے کہ آئے ہوں گے۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، سب پر فضل و کرم فرمائے، ہمارے یہ زخمی بیچارے جلدی جلدی صحت یاب ہو جائیں، اور ایک بار پھر اپنی وہ جو بھی دینی مصروفیات یا دنیاوی جائز مصروفیات ہیں ان میں لگ جائیں۔ آمین۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے مریض شفا یاب ہوں، جو یہاں آئے ہیں وہ بھی صحت یاب ہوں،
جو گھروں یا اسپتالوں میں انہیں بھی شفا مل جائے. الہ العالمین امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما, ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین بے اولادیاں, گھریلو ناچاکیاں, مقدمے بازیاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں, قرض داریاں دور ہوں. الہ العالمین مظلوم قیدی رہائی پائیں. اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں بر آئیں, بہتریاں ملیں, کرم ملے, رحمت ملے, تیرا فضل ملے. الہ العالمین ہمیں اچھا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. الہ العالمین ہماری مشکلات آسان ہو, ہمارے ملک پاکستان کو استحکام ملے, سنتوں بھرا نظام ملے, ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو, عالم اسلام پر فضل و کرم ہو, ہماری بہو بیٹیاں حیا کی چادر پائیں. یا اللہ بے راہ روی ختم ہو, نفسا نفسی کا دور ختم ہو, سب سکون کی زندگی گزاریں, اسلام کے حقیقی معنوں میں اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں, سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر صحیح اسلامی زندگی گزارنے والے بن جائیں. لوٹ مار, چوری چکاری, ڈکیتیاں, دہشت گردیاں سب دم توڑ جائیں. مسلمان ایک اور نیک بن کر اے اللہ تیری رضا پانے والے کاموں میں لگے رہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی, یا عربی یا قرشی, یا ہاشمی یا مطلبی, یا رسول اللہ. ہند کے لیے بمبئی میں بتایا گیا کہ ڈینگی اور ملیریا کے امراض کی وجہ سے کافی یعنی کہ لوگ پریشان ہیں. تو ان میں یا اللہ جو عاشقان رسول مبتلا ان بیچاروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. اور ڈینگی سے جو محفوظ ہیں ان عاشقان رسول کی حفاظت فرما, محفوظ رکھ, ہم سب کو محفوظ رکھ, آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دین حق کے رہے پر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر, تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر, تم پر سلام ہردم. للہ ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ ہماری فریاد کو پہنچیے. آقا للہ ہماری فریاد کو پہنچیے. بے حد ہے حال ابتر, تم پر سلام ہردم. بے حد ہے حال ابتر, تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر, پر سلام ہردم. اپنے گدائے
کے راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام غوث اعظم امام کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کھو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کھو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے انہیں پہ فدا ان کو آباد رکھ آل اتار پر فضل کر رحم کر آل اتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے
خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، سنگ عطار کے سر پہ قائم رہے، سنگ عطار کے سر پہ قائم رہے، سایہ عطار کا ان کو آباد رکھ، سایہ عطار کا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، علم میں، عمر میں، عمل میں برکت، علم میں، عمر میں، صحت میں برکت، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، باغ عطار کی ہر کلی سارے گل، باغ عطار کی ہر کلی سارے گل، خوب پھول پھلے سب کو آباد رکھ، خوب پھول پھلے سب کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو، مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو، آل صدقہ نیک بنا دو، آل صدقہ نیک بنا دو، ستھری ہوئے میری ٹور، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری
دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، نوری امامہ نوری داری فیض نادا جگتے جاری، نوری امامہ نوری داری فیض نادا جگتے جاری، نوری امامہ نوری داری فیض نادا جگتے جاری، دور جا جانے جیڑے پاسے پہ جا جائے شور، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے تار تو، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے من کون سنبھالے، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے من کون سنبھالے، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے من کون سنبھالے، ہر پاسے نے گناہ بتیرے آیا نازک دور، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، تو بھلی ہے قول کا اور صاحب کردار تو، تو بھلی ہے قول کا اور صاحب کردار تو، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے، ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی شان نرانیاں نے، ساڈے پیر دی شان نرانیاں نے، سبز امامت زلفاں کالیاں نے، سبز امامت زلفاں کالیاں نے، میرے پیر دے حسن دی خیر ہووے، ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہووے، ساڈے پیر دے
جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا او رستا میرے مرشد دا او رستا میرے مرشد دا اس راستے سے میرا وصل ہوے اس راستے سے میرا وصل ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے پاوے لکھا کروڑاں دا ویر ہوے پاوے لکھا کروڑاں دا ویر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ